زنا سے بڑھ کر اور قتل سے بڑھ کر اگر کوئی گناہ ہے تو آئیے اس کو سن لیجئے. اللہ کوئی زنا کرتا ہے تو میرا سماج اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے. کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو ہماری حکومت اس کو جو وہ عمر قید کی سزا دیتی ہے. لیکن آؤ اپنے مذہب میں زنا سے بڑھ کر قتل سے بڑھ کر ایک گناہ ہے. اللہ کرے ہم کوئی اس میں شامل نہ ہو جو زنا اور قتل سے بڑھ کر ہے. کیمیاء سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا، اور بھی کتب کے اندر ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ حجت الاسلام کو پڑھ رہا ہوں. دل کے کانوں سے سننا، اگر بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھنا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں، میں تو صرف دل کا درد لے کر آپ کے دلوں کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پہ رحم کر لو. اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اس سے پہلے اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد اس دنیا میں کبھی نہیں آؤ گے. اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ چانس دیا ہے، اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ کھیتیاں کرنے نہیں بھیجا، پاپ کرنے نہیں بھیجا، دنیا میں ڈوبنے نہیں بھیجا، آوارگی کرنے نہیں بھیجا، عیاشی کرنے نہیں بھیجا. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اچھے عمل کے لیے آئے، نشہ کرنے نہیں آئے. اچھے عمل کے لیے آئے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے نہیں آئے. اچھے عمل کے لیے آئے، پیٹ بھر کھا کے نیند بھر سونے نہیں آئے. قتل اور زنا سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کرے آپ میں سے کوئی اس میں نہ ہو. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. حدیث پڑھتے، ایک عورت حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا اللہ کے کلیم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا پاپ ہو گیا، اور اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا گناہ ہوا اللہ کی بندی، کیا گناہ ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ کے کلیم مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں آپ سے کیا بتاؤں؟ آپ نے فرمایا بتا تو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو نے کیا کیا ہے، تاکہ میں تجھے امید بندھاؤں، میں تجھے امید دلاؤں، تاکہ تیری توبہ کی قبولیت کی تجھے بشارت سناؤں. اس عورت نے کہا اے اللہ کے کلیم میں نے زنا کیا، کسی کے ساتھ منہ کالا کیا. حضرت موسیٰ لرز گئے، کیونکہ جو جتنا اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرتا ہے، جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے. حضرت موسیٰ لرز گئے. پھر اس نے کہا اللہ کے کلیم صرف بدکاری زنا نہیں کیا، اس سے بچہ پیدا ہوا، تو سوچا کہ بچہ کو کہاں لے جاؤں گی، تو وہ بچے کو لے جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میں بدنام ہو جاؤں گی، تو میں نے بچے کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. یہاں ایک بات عرض کروں، ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو ارے مولانا آج کل کون کس کو قتل کرتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کے قاتل بھی تو ہو سکتے ہیں نا. آج ماں کے پیٹ میں بچوں کو گرایا جا رہا ہے، بچوں کو کاٹا جا رہا ہے. بیٹے رہتے ہیں تو بچا لیا جاتا ہے، بیٹیاں رہتی ہیں تو کاٹ دیا جاتا ہے. 3 کے بعد چوتھا ہے تو کاٹ دیا جاتا ہے. نفسانی شوق تو بہت ہیں آدمی کو، لیکن بچوں کے پالنے کی ہمت نہیں. کون کہتا ہے کہ بچوں کو ہم پالتے ہیں؟ کون کہتا ہے ہم پالتے؟ اللہ کہتا ہے تم نہیں پالتے، وہ اللہ ہے جو تمہارے بچوں کو بھی کھلاتا ہے اور تم کو بھی کھلاتا ہے. اگر بچوں کو ہم کھلاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہم کھلاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کون کھلاتا ہے؟ ماں کے سینے میں غذا کون پیدا کرتا ہے؟ کوئی نہیں کھلاتا کسی کو، اللہ کھلاتا ہے. اس لیے بچوں کو قتل نہ کرو، دوسروں کے دیکھا دیکھی بے حیا بے غیرت نہ بنو. اور رہی بات بیٹی کی، کہتے بیٹی پیدا
ہوگی کیسے پڑھائیں گے, کیسے پالیں گے, کیسے جہیز تیار کریں گے, کیسے شادی کریں گے. میں نے کہا جہیز کی تو میں تائید نہیں کرتا, ظالم معاشرہ ہے, لیکن آپ سے کہتا ہوں بیٹی اور بیٹے کی پیدائش کا فرق سن لو. ہمارے بزرگوں نے کہا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو مشیت کہتی ہے جا تاکہ تو تیرے باپ کی مدد کر, اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مشیت کہتی ہے جا تاکہ میں خود تیرے باپ کی مدد کروں. بیٹا باپ کا مددگار بن کر آتا ہے, لیکن بیٹا غدار ہو جائے تو مدد نہیں کرتا, لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا کی مدد خود اترتی ہے, اور خدا کی مدد کبھی غداری نہیں کر سکتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اور سنو, بیٹی کا باپ ہونا عیب نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر آیا ہوں. اللہ کے عزت کی قسم, کسی کے ہزاروں بیٹے ایک پلے میں رکھے جائیں اور رسول اللہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ ایک پلے میں ہو تو کسی کے ہزاروں بیٹے نبی کی ایک شہزادی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہتے ہو عاشق رسول ہے, عاشق کو بیٹی سے نفرت کیسے؟ اگر عاشق کا عشق دیکھنا ہے تو اجمیر مقدس جا کے دیکھ. غریب نواز کے 4 بیٹے اور کم سے کم 3 پر ہی اگر آپ تاریخی روایت کے مطابق اعتبار کریں, خواجہ ضیاء الدین دور, خواجہ حسام الدین دور, خواجہ فخر الدین دور, جس کو قدموں میں سلایا ہے وہ بیٹا نہیں ہے, سیدہ حافظہ جمال ہے. غریب نواز بتا رہے کہ ہمیں بیٹی سے کتنا پیار, ہمیں بیٹی کیوں, جب نبی نے پیار, اب کتنا پیار کیا. اب میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ, سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ. اور آگے کا جو مصرع ہے وہ لکھنؤ اور دلی میں پڑھنے والا ہے, لیکن راجستھان میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ غریب نواز کا پڑوس ہے. کیا ہے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ, جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. وہ رسول جو ہر بے قرار دل کا قرار ہے, اس رسول کے دل کا بھی کوئی قرار ہے, اسی دل کے قرار کو سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. وہ قوم رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کرنے, بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کرے, بچوں کو خوف سے, غربت کے خوف سے قتل کرے. قیامت کے دن وہ بچے اور بچیاں بغیر سر کے اللہ کی عدالت میں آئے گی اور کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ سے پوچھ ہم نے کیا غلطی کی, کیا قصور کیا تھا. تو اللہ فرمائے گا آج عدل کا دن ہے, لاؤ ان کے ماں باپ کو پکڑ کے لائے, یہ بے سر کے بچے تمہارے ہیں, ہمارے, ہاں کیا قصور کیا تھا انہوں نے, ہم انہیں نہیں جانتے. کہا لیکن یہ تمہیں جانتے, تم نے چمچوں سے, کانٹوں سے, ڈاکٹر کے مکر و فریب سے پیٹ میں ٹکڑے کر کر کے انہیں گٹروں میں بہایا تھا. یہ سوچ کر کے کوئی پوچھے گا نہیں, لیکن یہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر میری بہنیں ہوتی تو میں ان سے بھی کہتا, بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کر کے قاتل بن رہے ہو, جنت کی خوشبو بھی حرام ہے, حرام. بچوں کو قتل نہ کرو. لوگوں کو گاڑیوں پہ لکھنے کا شوق ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, یہ مکر ہے, مکر مکاری ہے. رسول اللہ نے
1450 साल पहले बेटियां बचा कर भी दी, बेटियां पढ़ा कर भी दी। जब औरों की बेटियां जाहिल थी तब मेरे नबी ने सिद्दीक अकबर की बेटी को मुफ्ती 4 मिल्लत की हैसियत से जो है वो मुतारफ कराया। हाँ, जहां मर्द चुप हो जाते थे वहां सिद्दीक की शहजादी सिद्दीका बोलती थी, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता। लोगों को आज शऊर आता है, और आपको भी ये बेहिसी कि इस्लाम में क्या है। मैंने कहा इस्लाम में वो है जो औरों को 1500 साल के बाद ख्वाब दिखता है, इस्लाम 1500 साल पहले उसकी हकीकत बयान कर देता है। ये इस्लाम है, इसलिए कि ये किसी की मेज पे नहीं निकला, ये रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ है। तो बात दूर ना निकले, बात जल्दी जल्दी समेटते हैं कि वो खातून ने कहा मैंने कत्ल किया, मैंने कत्ल किया और जिना किया। तो सरते मूसा ने कहा निकल जल्दी, भाग भाग, जल्दी से भाग, तेरी वजह से कहीं आग न बरस पड़े, निकल यहाँ जल्दी जा। वो औरत रोती हुई निकल गई, रो रही थी। जिब्रील अमीन आए तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया ऐ मूसा कलीम, आपने उस औरत को निकाल क्यों दिया? कहा मूसा अलैहिस्सलाम कहते जिब्रील क्या बड़ा गुनाह करके आई, जिना और कत्ल, जिना और कत्ल, जिना और कत्ल, उसका हाल क्या होगा? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं आपको ये ना बताऊं इससे बड़ा गुनाह भी दुनिया में है, इससे बड़ा गुनाह भी दुनिया में है, और इसको जो अजाब होना है अगर इसकी तौबा कबूल ना हुई, इसको जो इससे बड़ा अजाब उनको होगा जो इससे बड़ा गुनाह करेंगे। तो हज़रत मूसा ने ताज्जुब किया, इससे बड़ा गुनाह भी लोग करेंगे? हाँ, क्या है, क्या है? अब सुनो, जिना और कत्ल से बड़ा गुनाह क्या है? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे वो इस औरत से ज्यादा गुनहगार है, वो इस औरत से ज्यादा पापी है, उनको इस औरत से ज्यादा अजाब होगा। मेरे अजीज, हंसने की बात नहीं, गौर तो करो। जानियों को, कातिलों को जो अजाब होगा उससे बड़ा अजाब बेनमाजियों को। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का हाल ये है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए, पहाड़, तो पहाड़ भी पिघल जाए, पहाड़ भी उस जहन्नम की वादी में पिघल जाए, और एक दिन में 5 मर्तबा जहन्नम उस वादी से पनाह मांगता है, उसमें बेनमाजियों को डाला जाए।